الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. رواه الترمذي وأبو داود. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. رواه أبو داود. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف. رواه أبو داود. وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله جل شأنه: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال إسناده صحيح على شرط الصحيحين. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. رواه مسلم أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ سے تعلق اور محبت کی ایک علامت اور نشانی یہ ہے کہ حقوق اللہ کی ادائیگی میں جو کمی کوتاہی ہو جاتی ہے بندہ اس پر ندامت کے آنسو بہاتا رہے، اپنے رب کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر عاجزی اور انکساری سے پیش آ کر اس کی تلافی کرتا رہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہے، استغفار کرتا رہے، توبہ کرتا رہے. یہ اللہ تعالیٰ سے تعلق اور محبت کی علامت. جیسے نماز پڑھنا ایک عبادت، روزہ رکھنا ایک عبادت، ذکر اور تلاوت ایک عبادت، صدقہ و خیرات ایک عبادت، حج اور عمرہ ایک عبادت، امر بالمعروف نہی عن المنکر ایک عبادت ہے. اسی طریقے سے توبہ و استغفار کرنا یہ مستقل عبادت ہے. توبہ و استغفار کرنا مستقل عبادت ہے. اللہ کے سامنے رونا، گڑ گڑانا، ندامت کے آنسو بہانا، اپنی نالائقیوں پر پچھتانا یہ مستقل ایک عبادت اور بہت بڑی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ سے تعلق، محبت اور لگاؤ کی ایک نشانی اور علامت. قرآن کریم کی بہت سی آیات ہیں
جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں اور اپنی بندیوں کو توبہ کرنے اور استغفار کرنے کا، اللہ سے معافی مانگنے کا حکم دیا ہے، اس کی تاکید کی ہے اور بڑے بڑے انعام و اکرام کا وعدہ کیا ہے۔ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اور اپنے قول سے اپنے امتیوں کو اس کی ترغیب دی ہے، اس کی تاکید کی ہے۔ من جملہ ان آیات اور احادیث کے 2 آیات اور چند احادیث آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس سے اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی اہم اور اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اے ایمان والو، اے ایمان والیو، تم سب کے سب اللہ سے توبہ کرتے رہا، اللہ سے توبہ کرتے رہا کر۔ تاب یتوب توبتن، تاب یتوب توبتن، اس کے معنی آتے ہیں رجوع کرنا، رجع یرجع رجوعا۔ اگر اس کا صلہ آتا ہے الہ، تاب الہ، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا۔ توبوا الی بارئکم، توبوا الی اللہ جمیعا، اللہ کی طرف پلٹو، اللہ کی طرف پلٹو۔ کیسے پلٹو؟ اگر معصیت اور نافرمانی میں ہو تو چھوڑ کر طاعت و فرمانبرداری پر آ جاؤ، غفلت میں ہو تو ذکر میں آ جاؤ، ذکر میں آ جاؤ۔ اسے کہا جاتا ہے توبہ، اسے کہا جاتا ہے توبہ۔ اور جب اس کے بعد علی آتا ہے فتاب علیکم، فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، تاب علیہ کا مطلب یہ کہ توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی، اپنی رحمت کے ساتھ اپنے اس بندے کی طرف، اپنی اس بندی کی طرف متوجہ ہوا اور اس کے دکھڑے کو سن لیا، اس کے دکھڑے کو سن لیا اور اس کی معافی کو اور اس کی توبہ کو قبول کر لیا۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح کو پہنچو، تاکہ تم فلاح کو پہنچو۔ فلاح ایسی کامیابی کو کہا جاتا ہے جس کے بعد ناکامی کا تصور نہیں، فلاح ایسی خوشی کو کہا جاتا ہے جس کے بعد غم نہیں، فلاح ایسے سکھ کو کہا جاتا ہے جس کے بعد دکھ نہیں، فلاح ایسی نعمت کو کہا جاتا ہے جس کے بعد نقمت نہیں، فلاح ایسی راحت کو کہا جاتا ہے جس کے بعد تکلیف نہیں، اس کو کہا جاتا ہے فلاح۔ تاکہ تم فلاح کو پہنچو، اور فلاح کس شکل میں ملے گی؟ جنت کی شکل میں ملے گی، اللہ تعالیٰ کی رضا کی شکل میں ملے گی، اللہ تعالیٰ کے دیدار کی شکل میں ملے گی، جنت کی نعمتوں کی شکل میں ملے گی۔ یہ ہے فلاح۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح یاب ہو جاؤ، تاکہ کامیابی تمہارا قدم چومے۔ کبھی کبھی بندہ کہتا ہے ہم تو بہت گناہگار ہیں، بہت بڑے بڑے گناہ ہم نے کیے ہیں، کوئی گناہ ہم سے چھوٹا ہی نہیں، ہماری توبہ کیا قبول ہوگی، ہماری توبہ کیا قبول ہوگی؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوء ظن ہے۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے سوء ظن ہے، گویا کہ اس بندے کو اللہ کی معرفت نہیں حاصل ہے، اس نے اپنے خالق و مالک کو پہچانا نہیں کہ وہ کتنا غفار اور غفور ہے، کتنا رحمان اور رحیم ہے، کتنا وہاب اور کریم ہے، اس کو پتہ نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، اے میرے محبوب آپ اعلان کر دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے ان بندوں کو بتا دیجئے جنہوں نے میرے حقوق کو ضائع کر کے، میری نافرمانیاں کر کے، میرے احکام و اوامر کو چھوڑ کر، میری مقرر کردہ حدود کو توڑ کر اپنے اوپر ظلم کیا،
اپنے اوپر ظلم کیا ہے، ان سے کہہ دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نوازش ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ یہ ہم نالائقوں کے لیے بہت بڑی بیساکھی ہے، بہت مضبوط اور مستحکم بیساکھی ہے، بہت بڑا سہارا ہے۔ کیا؟ اللہ کی رحمت، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ ایک جگہ کہا لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ اللہ کی رحمت سے وہ مایوس ہوتا ہے، وہ نا امید ہوتا ہے جو اللہ کو نہیں جانتا، جو اللہ کو نہیں مانتا، جس نے اللہ کو پہچانا نہیں، جو اللہ کی صفات غفاریت اور غفوریت پر، اللہ تعالیٰ کی صفات رحمان اور رحیم پر، اللہ تعالیٰ کی صفت وہاب اور کریم پر ایمان نہیں رکھتا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جب تک دنیا میں ہے، کتنا بڑے سے بڑا گناہ ہو، شرک سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہو سکتا، شرک سے بڑا گناہ نہیں ہو سکتا کوئی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 70 سال کا مشرک ایک مرتبہ سچے دل سے کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے 70 سال کا شرک معاف کر دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس پر قلم عفو کھینچ دے گا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، اور کیوں نہ ہو وہ تو غفور ہے۔ غفور کے معنی بہت زیادہ معاف کرنے والا، اور رحیم کے معنی بہت زیادہ مہربان۔ تو جو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہو اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہو، تو اللہ کی رحم اور اللہ تعالیٰ کی شان غفاریت کے سامنے ہمارے گناہوں کی کیا حقیقت ہے؟ ہمارے گناہوں کی کیا حقیقت ہے؟ کوئی حقیقت نہیں۔ حدیث قدسی ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار، اے میرے بندو، اے میری بندیوں، تم صبح و شام، رات و دن خطائیں کرتے رہتے ہو، خطائیں کرتے رہتے ہو، خطائیں کرتے رہتے ہو۔ وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، اور میں غفار ہوں، غفور ہوں، میں تمہاری خطاؤں کو بخشتا رہتا ہوں، بخشتا رہتا ہوں۔ فاستغفرونی اغفر لکم، لہذا تم استغفار کا اہتمام کرو، تم معافی مانگتے رہا کرو، تم معافی مانگتے رہا کرو گے، استغفار کرتے رہا کرو گے، میں تمہیں معاف کرتا رہوں گا، میں تمہیں معاف کرتا رہوں گا۔ اور صرف یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، گناہوں کو بخش دیتے ہیں توبہ کرنے پر، استغفار کرنے پر، معافی مانگنے پر، نہیں، گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، بخش دیتے ہیں، اس کو سزا نہیں دیتے، اس کی گرفت نہیں فرماتے، اس کو پکڑتے نہیں، ساتھ ساتھ اپنا پیار بھی اس کو عطا فرماتے ہیں، اپنی محبت سے اس کو نواز دیتے ہیں، اپنی محبت کا تاج اس کے سر پر سجا دیتے ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اور توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے رہیں گے جب تک وہ توبہ کرتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں اور محبت کرتے رہیں گے جب تک وہ توبہ کرتا رہے گا، جب تک وہ توبہ کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے رہے گا۔ تو توبہ بجائے خود ایک عبادت ہے، اور بہت بڑی عبادت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہے، ابو داود اور ترمذی کی روایت ہے، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا، جو آدمی استغفار کا اہتمام کرتا ہے، جو آدمی توبہ و استغفار کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مشکلات کو ختم فرما دیتے ہیں۔ جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا
ومن كل هم فرجا، چاہے وہ مشکلات اور پریشانیاں ظاہری ہوں چاہے معنوی ہوں، سب کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں، دور کر دیتے ہیں، آسان کر دیتے ہیں، مسائل کو حل کر دیتے ہیں۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کی ضروریات زندگی کا بندوبست ایسی جگہ سے اور ایسے طریقے پر فرما دیتے ہیں کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہاں سے بھی میری ضرورت پوری ہو جائے گی، یہاں سے بھی میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، یہاں سے بھی میرا کام چل جائے گا، یہاں سے بھی میری راہیں کھل جائیں گی، پتہ نہیں چلتا اس کو۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی، کسی نے آ کر کے کہا کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، بارش نہیں ہو رہی، قحط پڑا ہوا ہے، مویشی پانی نہ ہونے کی وجہ سے مر رہے ہیں، باغات سوکھ رہے ہیں، کھیتیاں برباد ہو رہی ہیں، کوئی نسخہ تجویز فرما دیجیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا استغفروا ربکم، استغفار کا اہتمام کرو، استغفار کا اہتمام کرو۔ پھر کسی وقت کوئی صاحب آئے، انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی علیہ السلام، میں فقر و فاقہ سے تنگ آ چکا ہوں، میں فقر و فاقہ سے تنگ آ چکا ہوں، اور بہت کوشش کی، بہت ہاتھ پیر مارے، لیکن یہ ساتھ چھوڑ کے نہیں دے رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار کرو، استغفار کا اہتمام کرو۔ کسی موقع پر ایک اور صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، میں نے شادی تو کر لی ہے لیکن میں بے اولاد ہوں، اب تک باپ نہیں بن سکا، اور میری بیوی کی گود اب تک آباد نہیں ہوئی، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا استغفروا ربکم، استغفار کا اہتمام کرو۔ غرض اس طرح سے مختلف مواقع پر مختلف لوگ آتے رہے اور اپنی ضروریات کا اور اپنی پریشانیوں کا اظہار کرتے رہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سب کے لیے جو نسخہ تجویز فرمایا وہ کیا؟ استغفار کا اہتمام۔ جبکہ بیماریاں اور ضرورتیں الگ الگ ہیں لیکن نسخہ کیا ہے؟ ایک ہے۔ تو کوئی صاحب تھے جو ان تمام مجالس میں تھے جس میں یہ سوال جواب ہوئے، تو انہوں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام، حاجات و ضروریات تو سب کی الگ الگ ہیں لیکن دوا ایک ہی تجویز کی جا رہی ہے، نسخہ ایک ہی لکھا جا رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اما قرأت قول اللہ تعالی فقلت استغفروا ربکم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انہارا، کہ اپنے رب سے استغفار کا اہتمام کرو، وہ موسلا دھار پانی برسائے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، تمہارے اہل و عیال میں، تمہارے مال و منال میں برکتیں ڈالے گا۔ ویجعل لکم جنات، اور اللہ تعالیٰ تمہاری کھیتیوں اور تمہارے باغات کو پروان چڑھائے گا اور تمہاری چشموں اور نہروں کو پانیوں سے بھر دے گا۔ دیکھیے یہاں پر یہی ہے نا، بیماریاں الگ الگ ہیں، ضرورتیں الگ الگ ہیں، نسخہ کیا ہے؟ استغفار۔ تو استغفار کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی قوت رکھی ہے، بڑی برکت رکھی ہے، تو ہم سب کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ ایک ایک نشست میں، ایک ایک مجلس میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے 100 مرتبہ یہ کلمات سنتے تھے۔ ایک ایک مجلس میں نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے 100 مرتبہ یہ کلمات سنتے تھے، کیا؟ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، میرے رب مجھے معاف کر دے، رحمت کے ساتھ میری طرف متوجہ ہو جا، انک انت التواب الرحیم، آپ تو بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والے ہیں اور بے انتہا مہربان ہیں۔
بے انتہا مہربان ہے، 100 مرتبہ۔ حضرت اغر بن یسار المزنی رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس توبوا الی اللہ واستغفروہ فانی اتوب الیہ فی اليوم 100 مرہ، اے لوگو اللہ سے توبہ کرتے رہا کرو، استغفار کرتے رہا کرو، معافی مانگتے رہا کرو، میں ایک ایک دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں، ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ یہ کس کا معمول ہے؟ یہ اس ذات پاک کا معمول ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اولاً تو آپ سے کوئی لغزش، کوئی خطا نہیں ہوئی، کوئی قصور صادر نہیں ہوا، لیکن اگر بالفرض ہوں بھی تو وہ سب کے سب معاف ہے، اگلے پچھلے سب معاف ہے۔ ان کا یہ معمول ہے، ایک دن میں 100 مرتبہ، ایک مجلس میں 100 مرتبہ معافی مانگنا۔ تو ہم لوگوں کو اس کا کتنا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی۔ اے میرے بندے، اے میری بندی، تو نے مجھے پکارا ہی کب؟ تو نے مجھ سے لو لگائی ہی کب؟ اگر تو مجھے پکارتا، مجھ سے لو لگاتا، استغفار کرتا، معافی مانگتا، غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی، تو میں تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا، مجھے پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ تم نے کیا کیا تھا۔ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اے میرے بندے، اے میری بندی، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگے۔ دنیا میں کوئی آدمی اتنا گناہ کر سکتا ہے؟ فرعون نے بھی اتنے گناہ نہیں کیے ہوں گے، نمرود بھی نہیں کر سکتا، ابو جہل ابو لہب بھی نہیں کر سکتا، اور میں تو کہتا ہوں کہ ابلیس شیطان بھی اتنا گناہ نہیں کر سکتا۔ کتنا گناہ کہ اس کے گناہوں کا ڈھیر اٹھتے 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 آسمان کو چھونے لگے۔ کوئی اتنا گناہ کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے میرے بندے، اے میری بندی، اگر تیرے گناہوں کا ڈھیر آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگے اور تو ایک مرتبہ سچے دل سے کہہ دے اے اللہ معاف کر دے، غفرت لک ولا ابالی، میں معاف کر دوں گا، مجھے پرواہ بھی نہیں ہوگی تو نے کیا کیا تھا۔ یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لا اتیتک بقرابها مغفرہ۔ اے میرے بندے، اگر تو میرے پاس آئے اور زمین بھر کر گناہوں کے ساتھ آئے، زمین بھر کر، تمہارے گناہوں سے زمین بھری ہوئی ہے پوری، کوئی بھر سکتا ہے روئے زمین کو اپنے گناہوں سے؟ لیکن اگر تمہارے کھاتے میں شرک نہیں ہے، غفرت لک ولا ابالی، تمہیں معاف کر دوں گا، مجھے پرواہ بھی نہیں۔ لیکن شرک کے بارے میں یہ جو کہا گیا کہ اس کی معافی نہیں ہے، اگر شرک کے ساتھ آدمی دنیا سے گیا ہے، چلا گیا، تو شرک کی معافی نہیں ہے۔ لیکن دنیا میں رہتے ہوئے جب تک ہوش و حواس سلامت ہیں، جب بھی بندہ کفر سے توبہ کر لے، شرک سے توبہ کر لے، نفاق سے توبہ کر لے، بڑے بڑے گناہوں سے توبہ کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے۔ اور صرف معاف نہیں کرتے، اپنا قرب عطا فرماتے ہیں، اپنا ولی اور دوست بنا لیتے ہیں، اپنا پیار اور اپنی محبت سے نواز دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد پوری جماعت صحابہ میں سب سے افضل کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرماتے ہیں کہ ابو بکر میری نیکیاں تم سے زیادہ ہیں۔ کیا کہا؟ میری نیکیاں تم سے زیادہ ہیں۔ عمر کی نیکیاں ابو بکر سے زیادہ ہو سکتی ہیں؟ ابو بکر سب سے پہلے ایمان لانے والے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر مردوں میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی بلا چوچرا
اور معراج کی تصدیق کرنے والے سب سے پہلے کون ہیں؟ حضرت ابو بکر ہے، اسی لیے ان کو صدیق کا خطاب دیا گیا۔ لیکن تصدیق نبی کے کہنے پر نہیں کی تھی، کذاب کے کہنے پر کی تھی۔ کس کے کہنے پر کی تھی؟ کذاب کے کہنے پر کی تھی۔ نبی علیہ السلام سے کی ملاقات ہوئی ابو جہل سے، اور نبی علیہ السلام نے اپنے سفر اسراء و معراج کا حال اس کو بتایا تو ہنسنے لگا اور تکذیب کر دی۔ کیا کر دیا؟ جھٹلا دیا۔ پھر آ کر کے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تمسخر کے انداز میں کہنے لگا کہ سنا نہیں تمہارے ساتھی تو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ وہ آنن فارن یہاں سے بیت المقدس گئے اور وہاں بیت المقدس میں انبیاء کرام کو 2 رکعت نماز پڑھائی، اور پھر وہاں سے براق کے ذریعے 7ویں آسمان پر گئے اور عرش پر پہنچے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے تو صحیح کہی ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ ابو جہل نے اس واقعے کو نبی کی زبانی سنا، جھٹلا دیا، کذاب ہو گیا، اور صدیق اکبر نے اس واقعے کو کذاب کی زبان سے سنا، تصدیق کی صدیق بن گئے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعویٰ کیا حضرت ابو بکر کے سامنے کہ میری نیکیاں آپ سے زیادہ ہیں۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ کہا یہ تو آپ مانتے ہیں نا کہ میرے گناہ آپ سے زیادہ ہیں۔ کہا یہ تسلیم ہے کہ میرے گناہ آپ سے زیادہ ہیں؟ اگر میرے گناہ آپ سے زیادہ ہیں تو یقینی طور پر میری نیکیاں آپ سے زیادہ ہیں۔ اور وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ جب کوئی بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ تو جب میرے گناہ آپ سے زیادہ ہیں اور میں نے توبہ کر لی، معافی مانگ لی، اللہ تعالیٰ نے میرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا، تو میری نیکیاں آپ سے زیادہ ہوئیں کہ نہیں ہوئیں؟ لیکن میں یہ سنانا چاہ رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی علیہ السلام کے دامن رحمت سے وابستہ ہونے سے پہلے کی زندگی کیسی تھی، لیکن جب انہوں نے نبی کے دامن سے وابستہ ہو کر سچی توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے کیا بنا دیا؟ کیا بنا دیا؟ حضرت وحشی جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے قاتل ہیں، جن کا نام سننا بھی گوارا نہیں تھا اللہ کے نبی، لیکن جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے ان کی سفارش کی۔ توبہ اتنی قیمتی چیز ہے، اس کے اندر اتنی طاقت ہے، استغفار کے اندر اتنی روحانیت، اتنی نورانیت ہے، تو ہم سب کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رمضان کا آخر عشرہ چل رہا ہے، اس میں خاص طور پر اہتمام کریں، اور رمضان کے بعد بھی، اور زندگی کی آخری سانس تک، زندگی کی آخری سانس تک، اور اس یقین کے ساتھ توبہ کریں کہ ہماری ہر توبہ اللہ قبول کرتا ہے۔ اس یقین کے ساتھ استغفار کریں کہ اللہ تعالی ہمارا ہر استغفار قبول کرتے ہیں۔ کیوں؟ جب انہوں نے کہا توبہ کرو ہم قبول کریں گے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ توبہ کریں اور وہ قبول نہ کریں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ اس لیے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا، سچے دل سے توبہ کر لی، پکا یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا۔ اس لیے کہ توبہ کا حکم انہوں نے دیا ہے اور قبولیت کا وعدہ بھی کیا ہے۔ جب توبہ آپ نے کر لیا، گویا اس کی توفیق سے کر رہے ہیں، اور معاف کرنا اور توبہ کو قبول کرنا ہے، تبھی تو توفیق دی اور توبہ کروا رہے ہیں۔ جب اپنے سامنے ہاتھ اٹھوا دیا، آنسو گروا دیے، دکھڑا سن لیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاف کرنا ہے، معاف کرنا۔ مسلم شریف میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص نے 99 قتل کیے، امم سابقہ میں سے کتنے قتل کیے؟ 99 قتل کیے۔ اس کو ندامت ہوئی، پچھتاوا ہوا، کسی عابد کے پاس گیا، عابد کے پاس، عالم کے پاس نہیں، عابد جس کے پاس علم نہیں لیکن عبادت کر رہا ہے، عبادت کی گہری چھاپ اس کے اوپر ہے۔ اس کے ہاں گیا اور اس نے کہا کہ مجھ سے 99 قتل ہو گئے ہیں، بتاؤ میرے لیے معافی کی کوئی شکل ہے؟ وہ نرے عابد تھے، انہوں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، تم اتنے بڑے مجرم ہو،
99 لوگوں کو تم نے قتل کیا، تمہارے لیے کہاں سے معافی ہوگی؟ اس نے کہا اللہ سنیچری پوری کر دیتے ہیں، اس کو بھی قتل کر دیا، اس کو بھی کیا کیا؟ قتل کر دیا، 100 پورا کر دیا۔ پھر کسی عالم و مفتی کے پاس پہنچ گئے، انہوں نے کہا جی معافی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، لیکن آپ کو ایک کام کرنا پڑے گا، اور وہ کام کیا ہے کہ آپ جس بستی میں رہتے ہیں یہ فساق و فجار کی بستی ہے، شر اور فساد کا گڑھ ہے، لہذا آپ کو یہاں سے ہجرت کرنی پڑے گی، یہاں سے نکلنا پڑے گا، آپ فلاں جگہ چلے جائیں، وہ نیکوں کی بستی ہے، وہاں رہیے، اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ قبول کریں گے۔ چنانچہ وہ چلے، ابھی آدھے راستے میں وہ نہیں پہنچے تھے کہ انتقال ہو گیا، اور پھر لمبا واقعہ ہے کہ ملائکہ رحمت بھی آئے اور ملائکہ عذاب بھی آئے، دونوں جھگڑا شروع ہو گیا۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے ہم لے جائیں گے، اور عذاب کے فرشتے کہنے لگے ہم لے جائیں گے، دونوں جھگڑا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو قاضی بنا کر کے بھیج دیا، ایک فرشتے کو قاضی بنا کر کے بھیج دیا کہ جا کے فیصلہ کر دو بھی۔ آئے، دیکھا دونوں لڑ رہے، پوچھا کیا بات؟ کہا بھئی ہم ملائکہ رحمت ہیں، یہ وہاں سے چل تو دیا تھا لیکن ابھی اس نے توبہ نہیں کی تھی، لہذا یہ مستحق کا عذاب ہے، یہ مستحق کا عذاب ہم اس کو لے جائیں گے۔ اور ملائکہ رحمت کے اگرچہ اس نے توبہ نہیں کی لیکن توبہ کے ارادے سے چل تو پڑا تھا، توبہ کے ارادے سے چل تو پڑا تھا، لہذا ہم اس کو لے جائیں گے۔ اس نے کہا نہیں، جھگڑو نہیں، جس زمین سے یہ چلا اس زمین کو ناپو، اور جہاں جا رہا اس زمین کو ناپو، جس کے قریب ہے وہ اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اگر بروں کی بستی کے قریب ہے تو ملائکۃ العذاب اس کو لے جائیں، اور اگر نیکوں کی بستی کے قریب ہے تو ملائکۃ الرحمہ اس کو لے جائیں۔ حدیث میں آتا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت ان کا مرنے کا وقت آیا اور وہ زمین پر گرے ہیں تو گھسٹ کر کے فٹ 2 فٹ چل دیے تھے، وہی ان کی نجات کا ذریعہ بن گئی۔ ایک دوسری حدیث ہے، اور دوسری حدیث کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا قربی، جہاں وہ تھے وہاں سے نیکوں کی بستی جو تھی اس زمین کو حکم دیا قربی، قریب ہو جا، قریب ہو جا، اور جہاں سے وہ چلے تھے وہاں سے ان کے درمیان کی جو زمین تھی اس کو حکم دیا باعدی، دور ہو جا، دور ہو جا۔ چنانچہ وہ سمٹ گئی اور یہ کھنچ گئی، بڑی ہو گئی، جب زمین ناپی گئی تو وہ زمین قریب تھی۔ اللہ تعالیٰ اس طرح سے معاف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس طرح سے معاف کرتے ہیں، بس ہمیں یقین حاصل ہونا چاہیے۔ ہمیں یقین نہیں ہے، ہم سیدھے ہماری دعا ہی کیا ہوتی ہے، ہماری توبہ اللہ تعالیٰ کہاں قبول کریں گے؟ ہم تو بہت بڑے پاپی ہیں، بہت بڑے گناہ گار ہیں، اتنے گناہ کیے، یہ گناہ کی نہیں جناب، آپ کے گناہ کتنے بڑے اور کتنے زیادہ کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی شان غفاریت کے سامنے ان کی کوئی حقیقت نہیں، ایک ذرہ بھی نہیں اس کے سامنے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سامنے اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اس لیے ہمیں توبہ کا اہتمام کرنا چاہیے، استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگتے رہنا چاہیے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔ ہمارے استاد حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ایک مرتبہ اسی موضوع پر میں نے حضرت سے بات کی تو حضرت نے فرمایا گناہ ہو جائے سچی توبہ کر کے گناہ کو بھول جاؤ، اس کو یاد نہ کرو، اسے کہ تم کو گناہوں کو یاد کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، اللہ کو یاد کرنے کے لیے پیدا کیا۔ بعض لوگ توبہ تو کر لیتے ہیں لیکن زندگی کی آخری سانس تک اس گناہ کو یاد کرتے رہتے یا جس کی وجہ سے ذہنی طور پر پریشان ہوتے ہیں، اور جو حضور ہونا چاہیے عبادات و طاعت میں نہیں ہو پاتا اس کی وجہ سے۔ اس لیے فرمایا گناہ ہو جائے گناہ کرو نہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی اگر ہو جائے سچی توبہ کرو اور اس گناہ کو کوڑے میں ڈال دو، اس طرح سے ہو جاؤ جیسے ہم نے کیا ہی نہیں تھا۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.